اولیاء صاحب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیشہ اکانومی کا اثر ہوتا ہی سیلریڈ کلاس کے ہوتا ہے. باقی تمام جو ہیں اس اکانومی کے ساتھ ساتھ اپنی ویجز بھی بڑھا لیتے ہیں، اپنی ایون کنچی والا جو اپنا کرایہ بڑھا لیتا ہے، کسان جو ہے اپنی اس کی چیزیں جو اس کی قیمت بڑھا لیتے ہیں، سارے اپنے حساب سے. پھل والا، سبزی والا، جو فکس انکم گروپ ہوتا ہے، سیلریڈ گروپ جو ہوتا ہے، اسی کی مسئلہ ہوتا ہے، اور وہیں سے سارا معاملہ. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر آج تک مہنگائی کی بنیاد کے اوپر کبھی کوئی ہڑتال نہیں ہوئی. کیونکہ ظاہر بات ہے سیلریڈ والا بیچارہ اتنا پھنسا ہوا ہوتا ہے اپنے کام کے اندر، اپنے دھندے کے اندر، کہ کبھی وہ بیچارہ ساری زندگی روتا رہا، ہر چیز پہ چھایا سناٹا، 20 روپے من ہے آٹا، کوئی نہیں بولا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے تاشقند کا نعرہ لگایا، پوری دنیا باہر نکل آئی. 77 کی موومنٹ بھی اس طرح سے. اکنامک صورتحال جو ہے پاکستان کی بڑی اس وقت کرٹیکل ہے. دیکھیں، آپ نے گزشتہ سال 4764 ارب روپے آپ نے ریونیو اکٹھا کیا. اس میں سے آپ نے 2741 ارب روپے جو تھے یہ دے دیے آپ نے NFC ایوارڈ میں صوبوں کو. آپ کے پاس بچ گئے 2023 ارب روپے. اس میں آپ نے 1480 مزید ایڈ کیے آپ کے جو نان ٹیکسیبل ریونیو ہوتا ہے، بانڈ ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، اس طرح کی چیزیں. آپ کے پاس کل ہو گئے 3503 ارب روپے. آپ نے اس میں سے قرضے کی قسط ادا کی 2739 ارب روپے. آپ کے پاس بچ گئے 754 ارب روپے. یہ 754 ارب روپے میں آپ نے پوری کی پوری فوج بھی چلانی ہے، ایئر فورس چلانی ہے، نیوی چلانی ہے، کوسٹ گارڈ چلانی ہے، ملک کے باہر کم از کم 100 سفارت خانے چلانے ہیں، کم از کم 20-25 ایئرپورٹ چلانے ہیں، آپ نے ریلوے چلانی ہے. کیا کچھ آپ نے چلانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس میں سے چلا سکیں گے؟ امپاسبل. آپ پھر قرضہ لے رہے ہیں، آپ پھر اس کے ساتھ چل رہے ہیں. 17 ارب ڈالر کا قرضہ تھا، 17 ارب ڈالر کا 1988 کو، کہ جب اس نیا جو جمہوری دور آیا جس نے ایک مشرف کے 8 سال بھی ہیں. 17 ارب ڈالر. آج اس وقت پاکستان کے اوپر 121 ارب ڈالر کا قرضہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 204 ارب آپ نے لوکل بینکوں سے لے کے لیے ہوئے. یہ پورے کا پورا عرصہ جو 88 سے لے کے اب تک 34-35 سال کا جو عرصہ بنتا ہے، بلکہ زیادہ ہی بن جاتا ہے، 36 سال لگا لیں، تو اس عرصے کے اندر ہر بندے نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اس قرضے کے اندر. آپ کے پاس راستہ کوئی نظر نہیں آ رہا. یہ تقریریں تو یہاں کرتے ہیں، لیکن کبھی آ کے ان کو فنانس کے ماہرین کو دیکھیں کیا ہوا ہے. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ اب کہا جاتا ہے کہ اب سارے یہی کہیں گے سامنے عمران خان آیا تھا، گند صاف کرنا نہیں ہو سکا، کر دے. او بھائی، ایک بندہ گند نہیں صاف کر سکا، ٹھیک ہے، اس نے بھی گند میں اضافہ کیا، لیکن باقی گند بھی تو ڈالا نا سب نے. اب یہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ تمام سیاسی پارٹیاں ایک خاص قسم کی ایمرجنسی کے طور پہ اکٹھی ہوتی اور اس ملک کی صورتحال کو ٹھیک کرتی. اب راستے اس کے اندر کیا ہیں یہ تو لمبی بحث ہے، لیکن بنیادی طور پر دنیا میں بڑے بڑے راستے ہیں. ڈیفالٹ کا سب سے بڑا راستہ ہے، لیکن کوئی رسک نہیں لے گا. کوئی کہے کیا میں بدنامی کو لوں. انگلینڈ نے 1974 میں ڈیفالٹ کیا ہے، ٹرکی نے 2 دفعہ ڈیفالٹ کیا ہے، اسپین نے 11 دفعہ ڈیفالٹ کیا ہے. اس کے اندر مہلت لی جاتی ہے، آگے چلا جاتا ہے. راستہ نکالنے کی بات ہے، کوئی نکال نہیں رہا. یہ ہے اصل ایشو. اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ سب مہنگائی بڑھ گئی، یہ بڑھ گیا. مجھے تکلیف اس بات کی ہوتی ہے، سیریسنس آف ڈسکشن نہیں ہے. سیریسنس ڈسکشن نہیں ہے. ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کس کیپٹل معاشرے کے اندر ہوتا ہے؟ بنگلہ دیش کی اکانومی سب سے مضبوط ہے. 1 کروڑ 10 لاکھ آدمی جو ہے انڈیا کے اندر جا کے 3000 روپے کی نوکریاں کر رہا ہے. تو یہ جو مہنگائی مارچ ہو رہے ہیں، مہنگائی لانگ مارچ ہو رہے ہیں، مہنگائی کے موضوع پر احتجاج ہو رہے ہیں، اور یہ صاحب ہماری جو پوری کی پوری سیاست پاکستان کی مہنگائی پر چل رہی ہے. دیکھیں، احتجاج جس دن پبلک خود اٹھے گی نا، آن اے زون اٹھتی ہے. ٹھیک ہے، میں مثالیں دے سکتا ہوں، اٹھتی ہے. میں پارٹی کے لانگ مارچ کی بات نہیں کر رہا. جس دن پبلک اٹھے گی، جو گیس کے لیے اٹھتی ہے، جب وہ بجلی بند ہوتی ہے اٹھتی ہے، جس دن وہ اٹھے گی نا، وہ اٹھی تھی لیٹن امریکہ کے ملکوں میں، چلی میں اٹھی تھی، برازیل میں اٹھی تھی، نکراگوا میں اٹھی تھی. اٹھتی ہے، پبلک اٹھے گی، اس دن پتا چلے گا کیا ہے. پارٹی لیڈ احتجاج کو میں احتجاج نہیں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے، چلیں. سردار لطیف کھوسہ صاحب بھی ایک احتجاج کر رہے ہیں آج. پارٹی لیڈ احتجاج ہے، ٹریکٹر احتجاج آج سے شروع ہو گیا ہے، اور اگلے 3 دن کے بعد یہ ہمیں ٹریکٹر ٹرالیاں جو ہیں وہ سڑکوں پر اور جو ہے وہ احتجاج کرتے ہوئے دکھائی دیں گی. لطیف کھوسہ صاحب، جب ابھی ذکر کر رہے تھے بیرسٹر علی ظفر صاحب
کہ جب کسانوں کو 3200 ارب روپیہ اس دفعہ ملا ہے، 800 ارب روپے کی اضافی انکم ہوئی ہے، کسان خوش تھا، آپ محض ایک کھاد کے معاملے پر کہ جو گورنمنٹ جس کو مینج کرنے کی ان کے بقول کوشش کر رہی ہے اور یہ احتساب تو نہیں ہو سکا، شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ والا سسٹم بہتر ہوتا ہے کہ جس میں اٹھا کر سب کو ایک ہوٹل میں بند کر دو اور وہاں سے جب تک پیسے نہ واپس کریں تب تک ان کو مت چھوڑو. یہ کس قسم کے نظام کی طرف گفتگو کی جا رہی ہے علی ظفر صاحب؟ جی دیکھیں، آپ نے احسن اقبال صاحب کا بھی کلپ چلایا جس میں وہ بڑا ڈیبیٹ کر رہے تھے کہ یہ پریزیڈنشل فارم گورنمنٹ کی نہیں ہونی چاہیے. جی سب سے پہلے تو میں بڑا کلیئر کر دوں کہ حکومت کی طرف سے یہ کسی قسم کی ڈیبیٹ ایسی شروع ہی نہیں ہوئی، نہ ہمارا کوئی ارادہ ہے. 1962 کے آئین میں پاکستان میں صدارتی سسٹم تھا، لیکن وہ صدارتی سسٹم اس لیے فیل ہو گیا کیونکہ اس کی ایک بہت بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو چھوٹے صوبے تھے وہ سوچتے ہیں کہ جب ایک صدارتی نظام ہوگا تو جو الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہوگا وہ عموماً بگ پروونس یا پنجاب کی طرف سے آ جائے گا. اس لیے وہ جو ڈسپیرٹی ہے، جو چھوٹا جو صوبہ ہے اس سے کبھی پریزیڈنٹ آئے گا ہی نہیں اس کا، اس لیے وہ صدارتی نظام ہمارے کلچر میں نہیں چل سکا. اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہوئی جب 1973 کی کانسٹیٹیوشن بنانی تھی تو ہر بڑا پولیٹیشین ادھر تھا، انہوں نے ایک کنسنسس سے ایک پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ بنا دی. تو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی اس وقت کوئی گنجائش بالکل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ایک میس قسم کی کیمپین کے ذریعے کنسنسس ہر پولیٹیکل پارٹی، ہر پروونس، ہر شہری میں نہ ہو جائے، پھر آپ پریزیڈنشل فارم کی بات کر سکتے ہیں. لیکن احسن اقبال صاحب نے درست فرمایا، اچھی بات کی کہ ہم پریزیڈنشل فارم کے اگینسٹ ہیں، ایک اچھا موقف ہے. لیکن میں صرف ایک یاد کرانا چاہتا ہوں کیونکہ تاریخ کسی سے چھپی نہیں رہتی. میں یاد کرانا چاہتا ہوں وہ وقت جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے تھے دوسری بار، جب پہلی بار پھر وہ اور بے نظیر بھٹو آ گئی اور پھر نواز شریف صاحب جب چوتھی بار آئے تو پارلیمنٹ میں 5 منٹ میں ایک بل پاس ہوا نیشنل اسمبلی میں، اور وہ بل تھا جس کے اندر یہ سارا نظام کو سائڈ پہ کر کے امیر المومنین ڈکلیئر کرنا تھا نواز شریف صاحب کو. اور وہ بل نیشنل اسمبلی میں پاس ہو گیا، وہ ریکارڈ پہ ہے نیشنل اسمبلی کے، آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن وہ بل آگے جا کے قانون نہیں بن سکا کیونکہ سینٹ میں میجورٹی نہیں تھی. تو انتظار کیا گیا کہ سینٹ میں میجورٹی آ جائے تو پھر ہم چینج کریں گے، لیکن پھر وہ ان کی حکومت بھی ختم ہو گئی چوتھی بار. تو یہ بالکل درست بات ہے کہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ ماضی میں کسی جماعت کا دیکھیں تو ان کا اپنا سٹانس تھا کہ ہم امیر المومنین سے ساری پاور پریزیڈنشل فارم میں تو پھر بھی ایگزیکٹو پاور ہوتی ہے، باقی ساری پاور پارلیمنٹ کے پاس ہوتی ہے. امیر المومنین کا تو کانسیپٹ ہی مختلف ہے. صحیح ہے، آپ کا نقطہ نظر بھی پھر وہی ہے جو پی ایم ایل این کا نقطہ یا اپوزیشن کا نقطہ نظر ہے کہ یہ صدارتی نظام کی فی الحال گنجائش ہمارے یہاں نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہماری پارٹی کی طرف سے یہ گفتگو انیشیٹ بھی نہیں کی گئی، نہ کسی نے اس طرح کا بیان دیا ہے، نہ اس کی حوصلہ افزائی کی ہے. ایک تو یہ معاملہ صدارتی نظام کا چل رہا ہے. جی ذکر کرتا چلوں کہ جہاں تک رول آف لا کا تعلق ہے، چاہے آپ کرپشن کے خلاف لڑ رہے ہوں، چاہے آپ کسی لا اینڈ آرڈر کی بات کر رہے ہوں، چاہے آپ ٹیررزم کے خلاف لڑ رہے ہوں، آپ کو رول آف لا کا جو رسیدہ ہونی چاہیے. قانون آپ کو نافذ کرنا ہے، قانون کے ذریعے ہی سزائیں دینی ہے.